السلام علیکم۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا ہے کہ ہماری خطائیں کتنی بڑی ہیں، اس کی خاموشی کتنی گہری ہے۔ ہم کتنی بار حدیں توڑتے ہیں، کتنی بار جانتے بوجھتے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، وہ ہماری پردہ پوشی بھی کرتا ہے، وہ ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا بھی نہیں کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس کی بے خبری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ایک ایسی صفت ہے جس کے سائے میں کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ کا وہ مبارک نام الحلیم۔ الحلیم، آج اس کی صفت کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ اس خاموشی اور بردباری کے پیچھے اللہ کی اپنی بندوں سے کتنی محبت چھپی ہے۔ الحلیم وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود، بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھنے کے باوجود سزا دینے میں جلدی نہ کرے۔ ایک انسان جب کسی پر قابو پا لیتا ہے اور دوسرا اسے غصہ دلائے تو انسان فوراً اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کائنات کا مالک، جبار اور قہار ہونے کے باوجود ہماری گستاخیوں کو دیکھ کر بھی ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو غضب کو پی جاتی ہے تاکہ بندہ توبہ کی دہلیز تک پہنچ سکے۔ ہمیں ایک قصہ یاد آیا، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ کبھی تنہا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا مسافر ان کے پاس آیا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس بوڑھے نے جواب دیا، میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا، بھگا دیا اسے۔ جیسے وہ بوڑھا شخص وہاں سے چلا گیا، وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے ابراہیم، اس بوڑھے کی عمر 70 سال ہے، میں نے ان 70 سالوں میں کبھی اس کو رزق بند نہیں کیا اس کا۔ میں اسے پالتا رہا باوجود اس کے کہ وہ میرا منکر تھا، اور تمہیں ایک وقت کا کھانا کھلانا اس لیے بھاری پڑ گیا کہ وہ میرا نام نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اس کے پیچھے دوڑے، تلاش کرنے لگے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد وہ بوڑھے شخص ملے۔ آپ نے ان سے معافی مانگی اور اسے ایمان کی راہ دکھائی۔ اس بوڑھے شخص نے فرمایا، ابھی تو آپ نے ہمیں ڈانٹا تھا، پھر اس محبت کی وجہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا ان کو۔ پھر اس بوڑھے شخص کو یقین ہوا کہ نہیں، اصل عبادت تو ان کی ہی ہونی چاہیے، جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا بردبار ہے۔ پھر انہوں نے ایمان لایا۔ اب ذرا رک کر سوچئے، وہ الحلیم کتنا عظیم ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ سود کھا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی یتیم کا حق مار رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سر عام اس کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی زنا کی تاریکیوں میں ڈوب رہا ہے، کوئی ہے جو بے گناہوں کا قتل عام کر کے زمین کو لہو رنگ کر رہا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ چاہتا تو اسے اسی لمحے اس کی سانسیں روک لیتا، وہ چاہتا تو اسے ہواؤں میں اڑا دیتا، زمین کو حکم دیتا کہ شق ہو جا اور اسے اس گنہگار کو ہمیشہ کے لیے نکل لے، لیکن وہ نہیں پکڑتا۔ اس کا حلم اسے روک لیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ تھک جائے گا، دنیا اسے ٹھکرا دے گی، تب وہ پلٹ کر میرے پاس آئے گا اور کہے گا، یا حلیم، میں گنہگار ہوں، اور وہ اسے ایسے سینے سے لگا لے گا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔
میرے دوست، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کے ساتھ حلم اور نرمی کا معاملہ کرے، تو آج آپ اس کی مخلوق کے ساتھ نرم ہو جائیں۔ غصہ آئے تو رک جائیے، کسی کی غلطی دیکھیں تو اسے مہلت دیجیے جیسے اللہ آپ کو دیتا ہے۔ آج سے جب بھی یا حلیم پکاریں تو یاد رکھیے گا کہ آپ اس ہستی کو پکار رہے ہیں جس نے آپ کو آپ کی تمام تر خامیوں کے باوجود اپنائے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی بردباری کی دولت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔